بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ تحویل قبلہ پر جو مخالفین کی طرف سے اعتراض تھا، اس کے دو اثر تھے۔ ایک مذہب اسلام پر کہ اعتراض سے مذہب کی حقانیت میں شبہ پیدا کیا جاتا تھا، اور اوپر کی آیتوں میں اس اعتراض کا جواب دے کر اس اثر کا دفع کرنا مقصود تھا۔ دوسرا اثر طبع اہل اسلام پر، طبیعتیں اعتراض سے بالخصوص جواب دینے کے بعد بھی اس پر بے جا اصرار کرنے سے قلب میں رنج اور صدمہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی وضاحت بھی ہو چکی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں وضاحت بھی کر دی، اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے تو طبیعت پہ بوجھ ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تخفیف حزن کا طریقہ کیا بتایا کہ صبر کرو اور نماز پڑھو۔ اس دوسرے اثر کو ظاہر فرماتے ہیں۔ جی، طبیعتوں میں پریشانی ہوتی ہے، اس کا اثر کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ نماز کے ذریعے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں ایمان والو، مدد لو، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب صبر میں یہ وعدہ ہے تو نماز جس سے بڑھ کر ہے، اس میں تو بدرجہ اولا بھی اشارت ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو تھے، وہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، مشکل ہوتی تو فوراً کیا کرتے؟ نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا۔ صبر نماز ہر مشکل کا حل اور ہر تکلیف کا علاج ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ انسان کی تمام حوائج اور ضروریات کا پورا کرنے اور تمام آفات و مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کا نسخہ اکثر جو ہے وہ دو جز سے مرکب ہے۔ ایک صبر ہے، دوسرے نماز۔ اس نسخہ کے تمام حوائج اور تمام مصائب کے لیے عام ہونے کی طرف قرآن عظیم نے اس طرح سے اشارہ کر دیا، استعینوا کو عام چھوڑ دیا، کوئی خاص چیز ذکر نہیں ہے کہ صبر کرو، استعینوا مدد مانگو کہ فلاں کام میں ان دونوں چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ یعنی ایسا نہیں کہا کہ اگر کوئی فوت ہو تو پھر اس چیز سے صبر، نماز کے ذریعے صبر کرو، یا کوئی پریشان تو ہر چیز قسم کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے جوڑا ہوا ہے کہ نماز پڑھیں اور صبر کریں۔ بعد دفعہ دعا مانگتا ہے آدمی، اور جو ہے دعا وقتی طور پہ اگر قبول نہیں ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ میری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ ایسا نہیں ہے، صبر کرنے کا حکم ہے کہ آپ اللہ سے مانگتے رہیں اور صبر سے کام لیتے رہیں۔ اذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ یہ صرف ایسا نہیں اپنی امت کو کہہ دیا بس، خود جو ہے یہ عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ کے اللہ پاک سے مانگتے، اللہ پاک مسائل حل فرماتے۔ تو ہمیں بدرجہ اولا اللہ پاک سے جو ہے اپنے مسائل حل کروانے چاہیے، اور نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، یقتل قتل ہو جائیں تو ان کو مردہ مت کہیں، نہ کہیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں، اور لیکن تمہیں خبر نہیں ہے۔ جی، زندہ ہیں، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کے پاس حیات ہے، اور جسد مع روح یا روح مع الجسد موجود ہے، اور ہم اسی کے اہل سنت والجماعت اسی کے قائل ہیں، اور لیکن انسانوں کو پتہ نہیں چلتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے تم کو اس چیز کے ذریعے سے، تھوڑا سا خوف دے کر، یا تھوڑی بھوک دے کر، یا مالی اعتبار سے نقصان دے کر، اور یا جانوں کا نقصان دے کر، اور خوشخبری دے، اور پھلوں کے اعتبار سے بھی آزمائش، جیسے کہ آج کل آزمائش سے آدمی گزر رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں، مالی اعتبار سے پریشانیاں ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ہر اعتبار سے پریشانیاں ہیں، لوگ بھوکے ہیں اور پریشان ہیں، اور لیکن کہتے ہیں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اس حالات میں اللہ سے مانگنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ صبر کرنے والے ہیں کون سے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون،
صبر کی کیا، کون ہے صبر کرنے والے؟ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو وہ کیا عمل کرتے ہیں؟ فرمایا الذین، وہ لوگ کہ جب ان پر مصیبت آ جائے تو تکلیف پہنچے تو قالو، وہ کہتے ہیں بے شک ہم سب کو اللہ ہی کی طرف، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ ہی کا مال ہے ہم، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر رحمتیں، عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور مہربانیاں ہیں، رحمتیں ہیں۔ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں۔ ہاں یعنی پریشانیاں آنا یہ وہ نہیں ہے، پریشانی پہ صبر کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ ایسے گناہ جس کی وجہ سے آتے ہیں اس کا حل کیا ہے کہ آدمی توبہ کر لے ان چیزوں سے۔ اور فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمت ہے اور مہربانیاں ہیں اور یہی ہدایت پر ہے۔ اب شہداء اور انبیاء کی حیات برزخی اور اس کے درجات میں تفاضل ہے۔ بعض لوگ مماتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو دنیا سے گیا، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اسلامی روایت کی روح سے ہر مرنے والے کو برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جس سے وہ قبر کے عذاب یا ثواب کو محسوس کرتا ہے۔ اس میں مومن اور کافر یا صالح و فاسق میں کوئی تفریق نہیں، لیکن اس حیات برزخی کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو سب کو عام اور شامل ہے، کچھ مخصوص درجے انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے لیے مخصوص ہیں اور ان میں بھی باہمی تفاضل ہے۔ اس مسئلے کی تحقیق علماء کے مقالات اور تحقیقات بے شمار ہیں، ان میں سے جو بات اقرب الی الکتاب اور سنہ ہے اور شبہات سے پاک ہے اس کو سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان قرآن میں واضح فرمایا، اور اس جگہ اسی کو نقل کرنا کافی معلوم ہوا۔ بہرحال یہ تفصیل ہے وہاں کہ جو کیسی حیات ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیثیں موجود ہے، آپ نے قبر کے اوپر چھڑی ڈال دی ہے اور کہا کہ جی اس کو عذاب ہو رہا تھا پیشاب کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، اور بہت ساری روایت موجود ہے جس میں قبر کے اوپر سے گزرتے ہوئے ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور فرمایا ہاں یہ جو بعض دفعہ علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ انا للہ جو وہ کسی کے مرنے پہ پڑھا جائے گا، کسی کے مرنے پر انا للہ پڑھتے ہیں، باقی کسی وجہ نہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ ہر وقت جب بھی کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت پہنچے تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ صابرین کی طرف نسبت کر کے جو یہ فرمایا کہ وہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرتے ہیں، حقیقت میں مقصود اس کی تعلیم سے یہ ہے کہ مصیبت والوں کو ایسا کہنا چاہیے، کیونکہ ایسا کہنے میں ثواب بھی بڑا ہے، اور اگر دل سے سمجھ کر یہ الفاظ کہے جائیں تو غم و رنج کے دور کرنے اور قلب کو تسلی دینے کے معاملہ میں بھی اکثیر کا حکم رکھتے ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے، نشانیوں میں سے، ومن حج البیت او اعتمر، جس آدمی نے ارادہ کیا حج کا، یعنی حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کچھ گناہ نہیں اس کو کہ طواف کریں ان دونوں میں۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نفلی چیز ایسی ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اب جتنا کرتے جائیں گے اتنا زیادہ اجر ملتا جائے گا۔ تو حج کے احکام میں آتا ہے کہ سعی جو ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ ہے یہ واجب ہے۔ حج عمرہ سعی کا طریقہ فقہ کتابوں میں مذکور ہے، اور یہ سعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نزدیک سنت مستحبہ ہے، مالک اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے، ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے کہ ترک سے ایک بکری ذبح کرنا پڑے گی، اور امام شافعی کے نزدیک گویا اور امام مالک کے نزدیک فرض چھوٹ گیا تو اس پر حج نہیں ہوگا۔ آیت مذکورہ کے الفاظ سے یہ شبہ نہ کرنا چاہیے کہ اس آیت میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے متعلق صرف اتنا فرمایا گیا کہ وہ گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ، اس سے تو زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوا سعی مباحات میں سے ایک مباح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس جگہ عنوان لا جناح کا سوال کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سوال اسی کا تھا کہ صفا اور مروہ پر بتوں کی مورتیں رکھی تھیں اور اہل جاہلیت انہی کی پوجا پاٹ کے لیے صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، اس لیے عمل حرام ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دراصل سنت ابراہیمی ہے، کسی کے جاہلانہ عمل سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ فرمانا اس کے جواب واجب ہونے کی منافی نہیں ہے۔
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارا صاف حکم، یعنی اس حکم کو جو چھپاتے ہیں، جو کتاب کے اندر قرآن کے اندر ہم نے احکام اتارا اس کو چھپاتے ہیں واضح، اور ہدایت کی باتیں جو ہیں وہ چھپاتے ہیں بعد اس بات کے کہ اس کو بیان کھول چکے ہیں لوگوں کے لیے کتاب میں، یعنی قرآن پاک میں کتاب میں موجود ہے، ہم نے اس کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے، اس کے بعد چھپاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتے ہیں اور ان پر لعنت کرنے والے لوگ بھی لعنت کرتے ہیں۔ ہر آدمی اس کو لعنت کرتا ہے، اتنے واضح احکام کو تم نے کیا کر دیا، چھپا دیا ہے۔ الا الذین تابوا، ہاں اگر ایسی غلطی کرنے کے بعد، چھپانے کے بعد اللہ کے احکام کو، اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، تو فرمایا ہاں اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کو درست کرتے رہے، وبینوا، اور بیان کر دیا، یعنی جو پہلے چھپاتے تھے اب اس کو واضح بیان کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں اتوب علیہم اولئک، تو ان کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی ایسے لوگوں کو پھر معاف کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ بڑے گناہوں میں بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اور اللہ کے فرشتے اور تمام لوگ لعنت کرتے ہیں۔ خالدین فیہا، یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، اس لعنت میں رہیں گے۔ خالدین فیہا، یہ لوگ ہمیشہ لعنت میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تم سب کا ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں ہے سوا اس کے، یعنی رحمان جو کہ رحم کرنے والا، مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ فرمایا توحید کا وسیع مفہوم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالیٰ کے توحید متعدد اور مختلف ہے، اس سے ثابت ہے کہ وہ ایک ہے، یعنی کائنات میں کوئی اس کی نظیر و شبہ نہیں، شبیہ نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے نہ کوئی برابر ہے، اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو واحد کہا جائے۔ دوسری یہ کہ وہ ایک ہی استحقاق عبادت میں ہے، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک ہی ہے، یعنی دی اجزاء نہیں، وہ ایک ہے اور اجزاء و اعضاء سے پاک ہے، نہ اس کا تجزیہ اور تقسیم ہو سکتی ہے نہ ہی اس کو چوتھے یہ کہ وہ ایک ہی ہے، یعنی کہ وجود ازلی ابدی میں ایک ہی ہے، وہ اس کے وقت میں موجود تھا اور جب کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس وقت بھی موجود رہے گا جب کوئی چیز نہ رہے گی، اس لیے وہ اس کا مستحق ہے، اس کو واحد کہا جائے۔ اور لفظ واحد میں یہ تمام حیثیت توحید کی ملحوظ ہیں۔ جساس رحمہ اللہ اس کے بعد یہ کہا، اور اس کے بعد حق تعالیٰ کے واحد حقیقی ہونے پر تکوینی علامات اور دلائل بتلائے گئے ہیں جن کو ہر عالم اور جاہل سمجھ سکتا ہے۔ بار اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پاک کو واحد اور توحید کی توفیق دے اور شرک سے محفوظ فرمائے۔